اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی یہ حدیث کبھی نہ بھولیے گا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز آ گیا ہے کہ وہ روزانہ 1000 نیکی بھی نہیں کما سکتا؟ کیوں نہیں کما سکتے تم 1000 نیکی ایک دن میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کہیں یا رسول اللہ کیسے ایک دن میں 1000 نیکی ہم کیسے کما سکتے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا یسبح 100 تسبیحا، 100 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 مرتبہ جب تم نے پڑھ لیا فیکتب لہ 1000 حسنہ، تمہارے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھ دی جائے گی. او یحط عنہ 1000 خطیئہ، اور 1000 صغیرہ گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیں گے. 100 مرتبہ صرف پڑھنا ہے. لیکن ہم نے تو بار بار جا کے چیک کرنا ہوتا ہے نا کس کا میسج آیا ہے، یہ چیک کرنا ہوتا ہے نا آج کون سا پروگرام لانچ ہوا ہے، یہ چیک کرنا ہوتا ہے نا فلاں چینل پہ آج کیا اپلوڈ ہوا ہے. بس ہمیں تو اس سے فرصت ہی نہیں ہے. ہمیں کب فرصت کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا گن سکیں، اللہ کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر سکیں. ہم نے تو معاشرے نے اس قدر جو ہے ہم یہاں تک آ گئے کہ یہ قیمتی احادیث ہم بھول بیٹھے، یہ قیمتی سبق جو ہے وہ ہم نے بھلا دیا. اور واللہ العظیم شاید اس کی اہمیت نعوذ باللہ ہمارے ہاں کم رہ گئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میں اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہوں، گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہوں، تو سر اس کے لیے بھی یہی نسخہ بتایا گیا. گناہوں کے لیے اینٹی بائیوٹک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے ایک دن میں. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ہاں 24 گھنٹے. اور سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں جی جو پڑھتے ہیں ذرا بتائیں ذرا بسم اللہ. ہاں 2-4 منٹ آپ کہہ لیں تو 24 گھنٹے میں 2-4 منٹ بھی اپنی آخرت کو نہیں دے سکتا. فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں پڑھ لیا حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. گناہوں کے لیے اینٹی بائیوٹک، گناہوں کے لیے اکسیر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جس نے سبحان اللہ تسبیح کو لازم پکڑ لیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان پہ بڑے بھاری اور وزنی ہیں. اور پھر اگلی بات نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ یہاں پہ نمازی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز تو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی یاد رکھیے گا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33، ہر فرض نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور وحمد اللہ 33، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، وکبر اللہ 33، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھتا ہے، یہ 99 گنتی پوری ہوئی. اور فرمایا کہ 100 کا عدد پورے کرنے کے لیے وہ یہ پڑھتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ کی تسبیح کے 100 دانے پورے ہوئے، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے غفرت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. 5 نمازوں کے بعد یہ تجربہ کیجئے نا اللہ رب العزت کس قدر جو ہے انسان اپنے بندوں کو اللہ نوازتا ہے اور اپنے بندوں کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے. اور یہاں تک بس نہیں ہے، سبحان اللہ کس قدر گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس میں بچت تو کرنی چاہیے تھوڑی سی کہ کسی بندے کی چغلی ہم نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں باتیں نہ کریں، لیکن بتقاضۂ بشریت کوئی باتیں ہو گئیں تو نبی اسلام نے کفارہ مجلس کی جو دعا سکھائی تھی کہ تم مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لیتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کلمات پڑھ کے اٹھ جاتا ہے. بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کلمات اپنے منہ سے ایسے ادا کر بھی بیٹھا ہے کہ جو نہیں بولنے چاہیے تھے اللہ رب العزت وہ معاف کر دیتے ہیں. تو تسبیح گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ.